اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کا ایک لشکر جاسوس بنا کر بھیجا اور ان پر عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کیا۔ تو یہ چلتے رہے یہاں تک کہ جب عصفان اور مکہ کے بیچ ہداعت کی جگہ پر پہنچے تو حذیل کے ایک قبیلے کو جس کو بنو لحیان کہا جاتا تھا اس لشکر کی خبر کر دی گئی۔ چنانچہ وہ فوراً 100 کے قریب تیر اندازوں کو لے کر ان کے مقابلے کے لیے نکل آئے اور ان کے قدموں کے نشانات کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ تو جب عاصم اور ان کے ساتھیوں کو ان کی آہٹ محسوس ہوئی، انہوں نے ایک جگہ پر پناہ پکڑی تو بنو لحیان کے لوگوں نے ان کو گھیر لیا اور کہا کہ نیچے اتر آؤ اور اپنے کو ہمارے حوالے کر دو، ہم تم سے معاہدہ کرتے ہیں اور ہم تم میں سے کسی کو قتل نہیں کریں گے۔ تو عاصم بن ثابت نے کہا، لوگوں میں تو بہرحال کسی کافر کی معاہدے پر نیچے نہیں اتروں گا، اے اللہ تو ہماری بابت اپنے پیغمبر کو خبر دے دے۔ تو دشمن نے ان پر تیروں کی بوچھار کر دی اور حضرت عاصم کو قتل کر دیا اور 3 آدمی ان کے وعدے پر نیچے آئے۔ ان میں سے ایک خبیب، دوسرے زید بن دسنا اور ایک اور آدمی تھا۔ تو جب انہوں نے ان پر قابو پا لیا تو ان کی کمانوں کی تانیں کھول کر ان سے ان کو باندھ دیا۔ تیسرے آدمی نے کہا، یہ پہلی وعدہ خلافی ہے، اللہ کی قسم میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، میرے لیے ان مرنے والوں کا نمونہ ہے۔ تو دشمن نے ان کو کھینچا اور ان سے لڑے، لیکن انہوں نے پھر بھی ان کے ساتھ جانے سے انکار کیا۔ چنانچہ دشمن نے ان کو بھی مار دیا اور حضرت خبیب اور زید بن دسنا کو لے کر چلے، یہاں تک کہ انہوں نے غزوہ بدر کے واقعے کے بعد ان دونوں کو مکے میں بیچ دیا۔ پھر خبیب کو تو حارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف کے بیٹوں نے خرید لیا، اور خبیب وہ شخص تھے جنہوں نے جنگ بدر والے دن حارث کو قتل کیا تھا۔ تو خبیب ان کے پاس قیدی کے طور پر رہے یہاں تک کہ انہوں نے ان کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر اسی قید کے دوران ایک دن خبیب نے حارث کی کسی بیٹی سے زیر ناف کے بال مونڈنے کے لیے استرا مانگا، تو اس نے وہ انہیں دے دیا۔ اس کا ایک بچہ جبکہ وہ غافل تھی حضرت خبیب کے پاس چلا گیا، تو اس نے بچے کو خبیب کی ران پر بیٹھے ہوئے پایا اور استرا ان کے ہاتھ میں تھا۔ وہ لڑکی گھبرا اٹھی جسے حضرت خبیب نے بھی پہچان لیا۔ پھر انہوں نے کہا، کیا تو اس بات سے ڈرتی ہے کہ میں اسے قتل کر دوں گا؟ حدیث کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ ظاہری باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو بیمار ہیں ان کو صحت کلی عطا فرما۔ یا اللہ آپ جیسا بہتر سمجھے ہماری حفاظت فرما۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔